الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں اقبال شناسی کی 693ویں نشست منعقد ہو رہی ہے اور اس کا آغاز بعد نماز عصر 19 دسمبر 2012 مطابق 5 صفر 1434 ہجری کو ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا ہمارے خوش الحان حافظ و قاری عرفان احمد صاحب کے قرأت کلام پاک سے ہوا اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. آج آپ اس بات سے تو واقف ہوں گے کہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی نامور پروفیسر رحمت یوسف زئی صاحب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. انہی کے دیے ہوئے عنوان سے اقبال کی نظم غلام قادر روہیلا. یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا سینٹرل یونیورسٹی سے بھی تعلق رہا ہے اور وہ کئی سیمینارز وغیرہ میں بھی اپنے خطاب کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں اور ایسے اخبارات میں بھی ان کے آرٹیکلز کافی نمایاں شائع کیے جاتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دیر سے صحیح لیکن یہ کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور آج وہ ہمارے درمیان ہیں. پروفیسر صاحب جب کبھی کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہمارے دیگر مقررین کی طرح وہ بھی پوری طرح سے تیاری کر کے آتے ہیں اور عنوان سے انصاف کرتے ہیں. اس بات کو چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمارے محافل جب ان کی تعداد 693 ہو رہی ہے تو اس کو آپ 45 سے تقسیم کر سکتے ہیں اور 45 ایک سال میں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کون سا سال 16-17 سال جو ہے اس سلسلے کو آغاز کیے ہوئے ہوتا ہے. میں صرف اتنا کہتے ہوئے کہ بعد میں ہم 2 اعلان کریں گے آپ سے. ایک تو اعلان ہے ڈاکٹر افضل محمد جو یہاں پر مقرر تھے جو رحلت کر گئے، ان کا ایک یادگار لیکچر مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں باغیام کے روبرو جو ہے اس میں منعقد ہو رہا ہے 10:30 بجے اتوار کے دن. تو اس میں ضرور شرکت فرمائیے. یادگار لیکچر بہت ہی اہم عنوان سے ہے، تعلیم اور معاشیات کے تعلق سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس سے کافی استفادہ کریں گے کیونکہ آپ ان پروفیسر کو بھی جانتے ہیں جو لیکچر دے رہے ہیں. وہ ہیں ڈاکٹر احمد اللہ خان، ڈین فیکلٹی آف لا رہے ہیں وہ اور تعلیم اور معاشیات پہ بول رہے ہیں. آپ کو یاد دلا دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ ابھی اتوار تک کا آپ یاد نہیں رکھیں گے، بھولیں مت. اور دوسرا
شہر کی ایک نامور ہستی سردار علی خان صاحب کے یاد میں ایک شام اردو ہال میں منائی جا رہی ہے. وہ پیر کے دن ہے اور اس کے صدر یہاں بیٹھے ہیں. صدر مجلس ہے، صدر اردو مجلس. وہ پیر کے دن ہے. وہ اتوار کا ہے جو میں پہلے بولا. یہ پیر کے دن ہے. پیر کے دن شام میں 6 بجے ہے. یہ جی پیر کے دن ہے. ہاں 21 تاریخ ہے پیر کے دن. 21 تاریخ 20 تاریخ کو وہ ہے. 23 تاریخ کو وہ ہے. 23 تاریخ کو ڈاکٹر افضل محمد کا ہے. ہاں اتوار ہے. خطاب بنوجوانان اسلام. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری. وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں. بآب و رنگ و قالو قد سے حاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. یہ میرے لیے واقعی بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں، اور اس کے لیے مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے صدر محترم جناب غلام الطنی صاحب کا. میں سمجھتا ہوں تقریباً سبھی کے پاس اس نظم کی کاپیاں پہنچ گئی ہوں گی. پھر بھی میں اس نظم کو دو تین شعر اس کے پڑھ کر آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا. نظم کا عنوان ہے غلام قادر روہیلا. روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا. پہلے ہی مصرے میں انہوں نے اس کو ظالم جفاجو کینہ پرور اس کی صفات کو ایک طرح سے گنوا دی. روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستمگر نے. یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے، بھلا تعمیل اس فرمان غیرت کش کی ممکن تھی. شہنشاہی حرم کی نازنینان سمنبر سے، بنایا آہ سامان طرب بے درد نے ان کو. نہا تھا حسن جن کا چشم مہر و ماہ و اختر سے، لرزتے تھے دل نازک قدم مجبور جنبش تھے. رواں دریائے خون شہزادیوں کے دیدہ تر سے، یوں ہی کچھ دیر تک محو نظر آنکھیں رہیں اس کی، یوں ہی کچھ دیر تک محو نظر آنکھیں رہیں اس کی. کیا گھبرا کہ پھر آزاد سر کو بارے مقبر سے، کمر سے اٹھ کے تیغے جاسیتاں آتش فشاں کھولی. سبق آموز تابانی ہو انجم جس کے جوہر سے، رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا. تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے، بجھائے خواب کے پانی نے اخگر اس کی آنکھوں کے. نظر شرما گئی ظالم کی درد انگیز منظر سے. اب اس نظم کا جو اصل پہلو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے. پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے، شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے.
شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے، میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی، تکلف تھا. میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی، تکلف تھا، کہ غفلت دور ہے شان سفار آیان لشکر سے. یہ مقصد تھا میرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی، میرا مقصد تھا یہ مقصد تھا میرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے. مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. حضرت اس نظم میں جو آغاز ہے، آغاز سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اس کو گالیاں دے رہے ہیں غلام قادر روہیلہ کو، اور ایک چھوٹی سی کہانی گویا ہمارے سامنے آتی ہے کہ غلام قادر روہیلہ نے مغل بادشاہ کی آنکھیں نکال لیں اور حرم میں داخل ہوا. وہاں جا کر تمام شہزادوں کو جمع کیا، سو گیا درمیان میں، خنجر نکالا، رکھ دیا، لیٹ گیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. آخر میں اس نے ایک طنز کیا شہزادیوں پر اور چلایا. بس کہانی مختصر اتنی سی ہے. ذرا ہم یہ غور کریں کہ اقبال نے اس موضوع کو یا اس کہانی کو کیوں منتخب کیا، کیا ان کا مقصد ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی نظمیں اقبال نے لکھی ہیں، ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ وہ تاریخ کے طالب علم کبھی نہیں رہے. اور مولانا ابوالحسن ندوی وہ فرماتے ہیں کہ اقبال تاریخ کے خصوصی طالب علم کبھی نہیں رہے، اور اس میں انہوں نے کبھی خصوصی مہارت و بصیرت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات جب ان سے کسی ایسی کتاب پر جو کسی تاریخی موضوع پر لکھی گئی تھی رائے دینے اور تبصرہ کرنے کی فرمائش کی گئی، تو انہوں نے بڑی سادگی اور بے تکلفی سے معذرت کر دی اور کہا تاریخ میرا خصوصی موضوع نہیں ہے. تو ایک ایماندارانہ انداز ہے ان کا اپنے بارے میں. وہ جانتے ہیں کہ وہ تاریخ کے طالب علم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو تاریخی حقائق ان کے ہاں ہم کو جا بجا نظر آتے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے جو غلام قادر روہیلہ سے متعلق ہے. اب ذرا سا ہم یہ دیکھیں کہ یہ غلام قادر روہیلہ کون ہے. یہ بادشاہ شاہ تیموری کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ شاہ تیموری کون ہے؟ پہلے تو یہ ہے شاہ عالم دوم، اور جن کے بارے میں یہ شعر دلی میں بلکہ ہندوستان بھر میں دہرایا جاتا رہا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم. اور آپ جانتے ہیں کہ پالم جو ہے ایک چھوٹا سا قصبہ یا چھوٹا سا گاؤں تھا جو بعد میں ایئرپورٹ بنا، پالم ایئرپورٹ دلی کا. تو بس وہاں تک ہی حکومت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پالم تک بھی نہیں تھی، وہ صرف لال قلعے تک محدود تھی. اور ان کے بعد صرف دو بادشاہ اور گزرے ہیں، ایک بہادر شاہ ثانی اور اکبر شاہ سوم اور بہادر شاہ ثانی، یعنی بہادر شاہ ظفر، دو ہی بادشاہ ہیں. یہ آخری دور ہے مغلیہ سلطنت کا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1707 میں جب اورنگزیب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جو افراتفری مچی ہے اس مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت میں، وہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی عدم استحکام کا گویا ایک منظر نظر آئے گا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ خون بہانا مغل شہزادوں کا وتیرہ بن گیا تھا، اور عیاشی، بدماشی اور ہر طرح کی حرکتیں بھی ان کا ایک طریقہ بن گئی تھی. اب دیکھیں اورنگزیب کے بعد جو بادشاہ بنتا ہے وہ ہے محمد معظم شاہ، جس نے چند برس تک ہی حکومت کی، 5 برس تک غالباً. پھر اس کے بعد
جو دوسرا بادشاہ ہے وہ ہے شاہ عالم. یہ شاہ عالم دوم ہیں یا شاہ عالم اول کی بات کر رہا ہوں میں. شاہ عالم اول نے اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کیا. اس سے پہلے کا اگر آپ تجزیہ دیکھیں، اذان ہو گئی کیا؟ اس سے پہلے آپ دیکھیں اورنگزیب نے بھی اپنے بھائیوں کو، بلکہ باپ کو بھی قتل تو نہیں کیا لیکن گرفتار کر کے اس کو قید کر رکھا تھا. تو ہوس اور اقتدار جو ہے ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو آڑ آتی ہے ان لوگوں کے. تو مغل بادشاہوں نے اپنے ذاتی مفادات اور جاہ و منصب کے لیے، حکومت کے لیے عام طریقہ کار کو چھوڑ کر بہت ہی جنگوں اور قتل عام کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں جو شروع ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کی جڑیں یا بنیادیں ہل کر رہ گئی تھیں. اب اس کے بعد شاہ عالم کے بعد اس کا بیٹا جہاندار شاہ بادشاہ ہوا ہے، اور اس نے بھی اپنے بھائیوں کو قتل کیا. اس نے بھی اپنے بھائیوں کو قتل کر کے حکومت حاصل کی. اور جہاندار شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دور میں ارذل قسم کے لوگ حکومت کا ایک حصہ بن گئے تھے، امراء بن گئے تھے. دربار میں وہی لوگ بیٹھتے تھے. وہاں کوئی اعلیٰ مراتب کے لوگ یا اچھے لوگ جو واقعی حکومت سے محبت رکھتے ہوں، دلچسپی رکھتے ہوں سلطنت سے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ یہ کمینے، چھچورے، لچے قسم کے لوگ وہ بادشاہ کے اطراف جمع ہو گئے تھے، اور ساری چیزیں تقریباً انہی کے ہاتھ میں تھیں، یہاں تک کہ خزانہ بھی. اس بادشاہ کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے، جہاندار شاہ کے بارے میں، کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی، اس کا نام ہے لال کنور. طوائف تھی وہ، اور اس کو اتنے اختیارات دے دیے کہ جس کا تصور کرنا محال ہے. اس سے پہلے جہانگیر نے بھی اختیارات دیے تھے اپنی بیوی کو، نور جہاں کو، لیکن یہ جو اختیارات ہیں یہ کچھ عجیب و غریب ہیں. ایک واقعہ جو تاریخ میں درج ہے وہ یہ ہے کہ لال کنور نے ایک مرتبہ بادشاہ سے خواہش کی کہ صاحب میں نے کبھی کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کو نہیں دیکھا، تو آپ مجھے اس کا نظارہ کروا دیجئے. تو بادشاہ سلامت حکم دیتے ہیں کہ جمنا میں ایک کشتی لائی جائے جس میں سواروں کو، لوگوں کو بٹھایا جائے، اور درمیان میں لے جا کے اس کشتی کو الٹ دیا جائے. چنانچہ مسافروں کو بٹھایا جاتا ہے، دریا کے درمیان لے جایا جاتا ہے، اور کشتی جو ہے وہ الٹا دی جاتی ہے. لوگ چیخ پکار کرتے ہیں، اور اس منظر سے لال کنور خوش ہوتی ہے. یہ بہت عجیب و غریب قسم کی بات ہے. یہ کیا یہ درندگی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ درندگی کی انتہا ہے. لیکن بہرحال لال کنور کچھ اس طرح کی خاتون تھی. تو 1712 میں فروخ سیر نے جہاندار شاہ کی سلطنت کا تختہ الٹا. اور کس طرح سے الٹا؟ اس نے اس کو قتل کیا، نیزے پر اس کا سر لگایا، اور اپنے ساتھ لے کر ایک ہاتھی پر خود چلا. پیچھے دوسرے ہاتھی پر، ہاتھی کی دم کو اس کا دھڑ باندھ دیا گیا، اور وہ گھسٹتا ہوا پیچھے آ رہا تھا. دیکھیے ہمارا یہ جو مغلیہ سلطنت کا جو کریکٹر ہے آپ کے سامنے ابھر کر آئے گا. ایک شخصیت کو جب آپ اندازہ غور کریں گے، سوچیں گے، تو اس شخصیت کے جو مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بڑے عجیب غریب ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں. آج ہم سوچتے ہیں ان چیزوں پر تو واقعی دل دکھتا ہے کہ کیوں پروردگار نے مغل سلطنت کا خاتمہ کیا. شاید انہی چیزوں کی وجہ سے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ویسے. تو یہ فروخ سیر کا معاملہ تو یہ تھا. اور پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے نام کا سکہ بھی جاری کیا. اور سکہ جاری کرنے کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں دلی میں جو ٹکسال تھی، دارالضرب تھا، ان لوگوں نے آ کر کہا کہ صاحب ہم کیا کریں، ہمارا کچھ کام وام تو ہے نہیں، ہم کو تنخواہ تو یوں ہی دی جا رہی ہے، تو ہم کو کچھ کام بتائیے. بلکہ تنخواہ بھی کہاں ملتی تھی ان کو، اگر کچھ کام ہوتا تو تنخواہ دی جاتی تھی، تو آپ کام دیجئے. تو اگر ٹھیک ہے ہمارے نام کا سکہ ڈال دو، تو ان لوگوں نے سکہ ڈال دیا.
تو اس پر جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ سکہ زد از فضل حق بر سیم و زر بادشاہ بحر و بر فروخ سیر. یہ اس پر بادشاہ بحر و بر، اور وہ بحر و بر کا بادشاہ کا یہ عالم ہے کہ وہ دلی تا پالم ہی رہتے ہیں بیچارے. محمد جعفر زٹلی نے اس پر طنز کیا اور یہ کہا کہ سکہ زد بر گندمو موٹو مٹر. تو جب اور دوسرا مصرع وہی تھا کہ بادشاہ تسمکش فروخ سیر. تو اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ جعفر زٹلی کو اس نے قتل کروا دیا. بادشاہوں کے اختیار میں ایک بات تو تھی کہ وہ قتل تو کروا سکتے تھے کچھ لوگوں کا، اور بعد میں خود بھی قتل ہو جاتے تھے. خیر، یہ سارا طریقہ جو ہے آپ کو کہاں تک ملے گا؟ خود شاہ عالم تک، اور شاہ عالم دوم کا بھی یہی عالم ہے، لیکن پھر بھی شاہ عالم دوسرے تمام بادشاہوں کے مقابلے میں کچھ حد تک بہتر سمجھا جاتا ہے. اب یہاں جو بہت عجیب و غریب قسم کی کروٹ ہے تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ دلی کے قریبی علاقوں میں کچھ پٹھان یا روہیلے سرداروں نے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم کر لی تھی. آہستہ آہستہ حکومت پھیلتی گئی، بڑی ہوتی گئی، اور 4-5 ضلع اس میں شامل ہو گئے، جس میں بریلی بھی تھی، بدایوں بھی تھا، اور پیلی بھیت، اور 2-3 اضلاع اسی طرح کے. روہیل کھنڈ اس کا نام تھا، یعنی روہیلا قوم کی وجہ سے اس کا نام روہیل کھنڈ رکھا گیا. اور وہاں کے کچھ سردار جو ہیں وہ کافی طاقتور ہو گئے تھے. چنانچہ ایک نام آپ کو ملے گا نجیب الدولہ کا، جو غلام قادر روہیلا کے دادا ہیں، اور ان کے بارے میں جادونا سرکار تک جو بہت ہی زہریلے قسم کے مورخ ہیں، اور بڑے زہریلے انداز میں انہوں نے مغل سلطنت پر کیچڑ اچھالا ہے، بلکہ ہندوستان کے دوسرے تمام مسلم شہنشاہوں پر انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے. لیکن پھر بھی وہ اس سردار کی بے حد تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ فن سپاہگیری میں ماہر تھا، اور دوسرے انصاف پسند بھی تھا، اور علم دوست بھی تھا. چنانچہ اس کی علم دوستی کا مظہر یہ ہے کہ وہاں بریلی میں 900 مدرسے تھے، اور 900 مدرسے نہیں بلکہ عالم تھے، 900 عالم تھے وہاں، اور ان تمام عالموں کے تنخواہیں وہ اپنی جیب سے دیا کرتا تھا. نجیب الدولہ، نجیب الدولہ کا بیٹا ہے ضابطہ خان. اب یہ جو شاہ عالم کا دور ہے، ہم اس دور تک پہنچ گئے. کئی نام میں نے درمیان میں چھوڑ دیے. اب ہم پہنچتے ہیں جاندہ شاہ تک، کیونکہ ہم کچھ ختم بھی کرنا ہے شاید اپنے وقت پر. تو شاہ عالم کا دور شروع سے ہی تھوڑا سا سیاسی اعتبار سے اتھل پتھل کا شکار رہا ہے، اور ادھر مراٹھوں کی طاقت روز افزوں ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے مسلسل. مراٹھوں نے دلی پر حملہ کیا، جاٹوں نے دلی پر حملہ کیا، سکھوں نے دلی پر حملہ کیا، اور دلی کی تباہی تو گویا ایک مقدر بن چکی تھی. میر نے بھی تو کہا ہے کہ بہت مشہور شعر ہے ان کا، جی خیر، تو جو تباہی دلی کی ہوتی رہی ہے اس کے پیچھے کیا صرف بادشاہ ہی اس کا ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس کے زیادہ تر ذمہ دار تھے جو بادشاہ کے اطراف رہا کرتے تھے. اب دیکھیں ایک اور کیریکٹر آپ کو ملے گا اس دور کا جو عجیب و غریب کیریکٹر ہے. اور سید عبداللہ جو 2 بھائی تھے، اور سید حسین علی نے ایک بات بڑی دلچسپ کہی تھی ایک مرتبہ، اور یہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس شہزادے کو جوتا ماروں وہ شہنشاہ بن جائے. یہ اس کا جملہ ہے جو تاریخ میں درج ہے. میں وہ ہوں کہ جس شہزادے کو جوتا ماروں وہ بادشاہ بن جائے، شہنشاہ بن جائے. اب دیکھیے یہ جو ریشہ دوانیاں ہیں اس دور کی،
جو امراء ہیں، جو دربار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں صحیح معنوں میں حکومت ہے. حکومت بادشاہ خود نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے کارندوں سے یا اپنے وزراء سے یا اپنی مجلس سے وہ سارے کام کرواتا ہے. اگر وہ لوگ صحیح نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت کا کیا حال ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں. ایک شخص جو وہاں بہت ہی کام کا تھا اور حکومت نے سلطنت کے معاملات سے بہت دلچسپی رکھتا تھا، وہ تھے نظام الملک. لیکن وہ نادر شاہ کے حملے کے بعد محمد شاہ رنگیلے کے دور میں جب نادر شاہ کا حملہ ہوا تو اس کے بعد پھر وہی ریشہ دوانی کی وجہ سے تنگ آ گئے اور انہوں نے دلی چھوڑ دی اور یہاں دکن چلے آئے. دکن کا صوبہ انہوں نے مانگا کہ مجھے دکن کی صوبیداری دے دیجیے، تو صوبیداری ان کو دے دی گئی. وہ یہاں آ گئے، یہی مستقل، اور پھر یہی ان کی حکومت بھی قائم ہوئی. لیکن وہاں دلی کا جو حال تھا وہ ابتر تھا مسلسل، یہاں تک کہ ان کا دور آتا ہے شاہ عالم کا. تو شاہ عالم کے دور میں یہ جو نجیب خان اور ضابطہ خان یا یہ روہیلوں کا جو گروپ تھا یا گروہ تھا، انہوں نے ایک چھوٹی سی سلطنت الگ قائم کر لی تھی اور وہاں بہتر انداز میں حکومت چل رہی تھی اور اس کے بڑی شہرت بھی ہو رہی تھی. چنانچہ یہاں کے لوگ ادھر منتقل بھی ہو رہے تھے کیونکہ وہاں صورتحال زیادہ سیف تھی، محفوظ تھی. یہ باتیں یہاں کے جو امراء ہیں یا جو حکومت کے کارندے ہیں ان کو بری لگتی تھیں کہ وہاں لوگ جو ہیں منتقل ہو رہے ہیں اور ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس سے ہماری حکومت پہ خطرہ ہے، ہمارے اس پہ خطرہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مراٹھوں کو اپنے ساتھ ملایا. مراٹھوں کو اپنے ساتھ ملا کر ظاہر ہے کہ بادشاہ کے نام پر بادشاہ نے گویا مراٹھوں سے کہا کہ آئیے ہم لوگ ملتے ہیں اور مل کے ان روہیلوں پر حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں. چنانچہ مغل فوج، جاٹ فوج اور مراٹھا فوج، ان تینوں افواج نے مل کر نجیب الدولہ کی حکومت پر حملہ کیا، روہیل کھنڈ پر، اور اس کو برباد کر دیا. ٹھیک ہے، برباد کیا، حکومت کا طریقہ ہی ہے کہ وہ برباد کریں. لیکن جو سلوک کیا نجیب خان کے خاندان کے ساتھ، اس کے محل میں گھس کے عورتوں کو پکڑ پکڑ کے باہر لایا گیا اور ان کو اپنے ٹینٹس میں لے جایا گیا، اپنے خیموں میں لے جایا گیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال جس انداز سے انہوں نے بے حرمتی کی ہے اس خاندان کی اور اس خاندان کی خواتین کی، تو ظاہر ہے کہ اس کا دل پر اثر تو ہوگا ہی. اس وقت غلام قادر روہیلہ کی عمر 12-13 سال تھی صرف. یہ لڑکا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی خالاؤں، اس کی ماں اور اس کی دوسری بڑی بہنوں اور دادی اور بہت سارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. وہ جلتا رہا، کوڑتا رہا. 27 سال کی عمر تک اس نے ضبط کیا ہے اور اس کے بعد اس نے طاقت حاصل کی. 22-23 سال کی عمر میں ہی وہ طاقت حاصل کر چکا تھا اور کچھ اپنی فوج بھی اس نے تیار کر لی تھی. آہستہ آہستہ اس کی فوج بڑی، 12-13 ہزار تک فوج پہنچی. اور اس زمانے میں 12-13 ہزار کی فوج ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مشکل تھا، لیکن 12 ہزار کی فوج رکھنا بھی بہت بڑی بات تھی. چنانچہ خیر وہ اس نے فوج جمع کر لی اور تمام اس میں ایسے لوگ تھے جو جیالے قسم کے تھے. اس نے دلی پر حملہ کیا، قلعہ معلّہ پر حملہ کیا اور محل میں داخل ہو گیا. محل میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلا کام بادشاہ کو گرفتار کیا، پکڑ کر اس کے سامنے لایا گیا. اب اس نے ایک ایک سوال اسے وہ کرتا گیا ہے اور ایک ایک تکلیف اس کو پہنچاتا گیا ہے. کیونکہ وہ دیکھیے عمر اس کی 27 سال ہے. اس عمر کے حساب سے اب اور کیجئے کہ کس قدر وہ آگ اس میں بھڑک رہی تھی. اس آگ کی وجہ سے اس نے ایک ایک سوال کیا کہ کیا تمہاری فوج نے میری ماں کے ساتھ یہ نہیں کیا، میری بہن کے ساتھ یہ نہیں کیا، میری دادی کے ساتھ یہ نہیں کیا. اور پھر اس نے
یہاں تک کہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے صرف اس کا خزانہ پوچھا اور خزانے کا اس نے جواب نہیں دیا تو اس کی آنکھیں نکال لیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ شاید کچھ اور ہے کہ اس نے وہ ساری باتیں گویا ایک طرح سے پوچھیں اور یہ کہا، اس کا ایک جملہ بھی کہیں نوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس انداز سے تم نے میرے خاندان کی بے عزتی کی ہے اور میرے خاندان کی عورتوں کی بے عزتی کی ہے، میں اس سے بڑھ کے اور کیا تم سے بدلہ لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ بدلہ لینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے نزدیک اس سے اور اس کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں خنجر کی نوک سے، وہ خود نکالتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو بات دلی کے گلی کوچوں میں، یہ بات ایک زمانے تک بولی جاتی رہی، سنی جاتی رہی، اور شاید اسی لیے وہ چیز تاریخ میں بھی محفوظ رہ گئی کہ اس نے حرم میں داخل ہو کر یہ کہا کہ تمام عورتیں میری خوابگاہ میں آئیں، تو وہ اس کی خوابگاہ میں جمع ہو جاتی ہیں اور یہ جا کر لیٹ جاتا ہے، اپنا خنجر نکال کے بازو رکھتا ہے اور رکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں سونا چاہتا ہوں، اور وہ سو جاتا ہے۔ لیکن کسی عورت کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھے، خنجر اٹھائے اور اس کو قتل کر ڈالے، جبکہ اس کی آنکھیں بند ہیں، فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اقبال بس اسی ایک نقطے کو سامنے رکھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں، پہلے مصرے میں یہ کہتے ہیں کہ روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، تو وہ ان کے کہنے کا انداز ہے کہ وہ جفاجو تھا، کینہ پرور تھا، ظالم تھا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن جو عمل ہے اس کا دیکھیے، اس نے اس کی آنکھیں بھی نکال لی، یہ بھی ٹھیک ہے، خواتین کو بلوایا اپنی خوابگاہ میں اور ان کو کھڑا کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو عمل ہے اس کا، وہ عمل واقعی دل کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ہماری خواتین میں تک، بلکہ تیموری خواتین، اس کا کہنا تیموری خواتین ہے، لیکن بہرحال خواتین میں بھی اپنی عزت کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو ذکر کیا لال کنور کا کہ اس نے ایک کشتی کو ڈوبو دیا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کیسی ہوتی ہے اور لوگ کیسے آوازاری کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کا ماحول ہو اور اس طرح کے لوگ ہوں اور اس طرح کی حکومتیں ہوں اور اس طرح کے عمرا ہوں، تو بھلا کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ حکومت پنپے گی؟ ادھر جو مغلیہ سلطنت کا زوال ہے اس کی 2-3 وجہیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاٹ، مراٹھے اور پھر یہ باہر کا سکھ اور یہ عبدالی کا حملہ، پھر نادر شاہ کا حملہ، یہ مختلف جو حملے ہوتے آئے ہیں مسلسل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر عبدالی نے تیسری جنگ پانی پت اس کی ہے، تو تیسری جنگ پانی پت کے بعد اگر اس نے تخت پر قبضہ کر لیا ہوتا تو شاید آج ہندوستان کی تاریخ ہی بدلی ہوئی ہوتی۔ وہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ اور عبدالی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جب دعوت دی گئی تھی یہاں حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نجیب خان ہی ہیں اس کے دعوت دینے والے کہ مراٹھے مسلسل حملہ کر رہے ہیں ہم پر، تو آپ آئیے اور ہماری مدد کیجئے، تو وہ مفتیوں سے فتویٰ لیتا ہے کہ کیا میرا جانا اور حملہ کرنا مناسب ہے، کیا مجھے حملہ کرنا چاہیے؟ تو مفتی کہتے ہیں کہ ہاں اس موقع پر اور اس صورتحال میں آپ حملہ کر سکتے ہیں، تو وہ آ کے حملہ کرتا ہے۔ تو جس انداز میں یہ حکومت کے معاملات ہوتے ہیں، جس انداز سے ہم لوگوں نے یا مسلمانوں نے کیا اور آپس میں لڑ جھگڑ کے اپنے آپ ہی کو گویا قتل کیا ایک طرح سے، اس کا نتیجہ ہم شاید آج تک بھگت رہے ہیں، بھگتتے رہیں گے، پتہ نہیں کب تک۔ کسی نے کہا تھا کہ صدیوں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے صدیوں خطائیں کی ہیں، پتہ نہیں ہم کو اس کی سزا کب تک بھگتنی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہم کو کب تک اس کی سزا بھگتنی ہے۔ خدا ہم کو ان سزاؤں سے محفوظ رکھے، بس اتنی ہی دعا کی جا سکتی ہے۔ اقبال بھی غالباً اس چیز کو محسوس کر رہے تھے
اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا ابوالحسن ندوی کے مطابق وہ تاریخ کے طالب علم ہرگز نہیں تھے، وہ تاریخ کے آدمی نہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے نکات ہیں مختلف مقامات پر ان کو ملتے ہیں، ان نکات کو سامنے رکھ کر وہ قوم کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی حمیت کو کھو دیا تو پھر ہم نے اپنے آپ کو کھو دیا، ختم ہو گئے ہم، ساری قوم ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اپنی حمیت کو کھو دیا۔ بس وہ اسی ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، ورنہ اس کہانی کو 150 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد دوبارہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم بعد میں غور کریں گے غلام قادر روہیلا کون تھا، شاہ عالم کون تھا، کن حالات میں اس کی آنکھیں نکالی گئی تھیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں تو وہ بعد میں آئیں گی، لیکن اس کہانی کو پیش کرنے کا اقبال کا مقصد کیا ہے؟ کیا تفریح تباہ؟ کیا یوں ہی واہ واہ حاصل کرنا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ شاعر اگر کچھ کہتا ہے تو اس لیے کہ اس کو واہ واہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اقبال کے سامنے صرف واہ واہ نہیں تھی، بلکہ اس کے سامنے پوری قوم اور قوم کا مستقبل تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ قوم ایک صحیح رخ اختیار کرے، اسی لیے وہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں، اسی لیے وہ عقل اور عشق کی بات کرتے ہیں۔ تو یہی اقبال کا پیام ہے اور یہی اقبال کا نتیجہ ہے میرے خیال میں۔ میں نہیں جانتا صاحب کہ میں نے کتنا میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرات، آج ہی مجھے صبح میں اردو ماڈل اسکول کے ایک نشست میں صدارت کا موقع رہا، جس میں علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال کے بارے میں اردو ماڈل اسکول کے بچے کچھ پروگرام پیش کر رہے تھے۔ تو بچوں سے میں نے کہا کہ اقبال کا کلام جو بچوں کے لیے ہے، آپ بھی جانتے ہیں، جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور اس قسم کے اور بھی ہیں، جگنو ہے اور کیا کیا۔ تو اساتذہ کو میں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ ان کو سہل بنا کر بچوں کو سکھائیے، کیونکہ آج کل کورس میں تو سوال نہیں ہے، ہمارے جو گورنمنٹ کی کتابیں ہوتی ہیں اس کورس میں اقبال کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ اب یہ جو آج کا جو کلام اقبال پروفیسر صاحب نے ان کو سمجھایا ہے، یہ اس قدر معیاری ہے کہ شاید بغیر ان کی وضاحت کے ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں، اب پڑھیے تو اس کو لطف آئے گا آپ کو، ورنہ آپ اس کے معنی الٹے لیں گے کہ وہ واقعی ظالم تھا اور واقعی فلاں تھا، یہ تھا۔ جیسے کچھ حقائق سامنے آئے، اس سے عقل و فہم کے جو نکات ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو گئے۔ ہماری ان نشستوں کا مقصد یہی ہے کہ اقبال کے کلام کو اس کے صحیح پرویو میں، اس کے صحیح بیک گراؤنڈ میں ہم سمجھ سکیں، گو کہ اس میں فارسی الفاظ اور دیگر محاورے اور تشبیہات رہتے ہیں، لیکن جب تک کہ آپ اس قسم کے خطابات نہیں سنیں گے، آپ اس کالج میں وائس چانسلر تھے یہ، اور وہ رحلت کر گئے، تو ان کے یاد میں ایک سوسائٹی بنائی گئی ہے، اس سوسائٹی کی جانب سے ایک یادگار لیکچر رکھا جا رہا ہے، اور وہ بھی شہر کے ایک مشہور و معروف پروفیسر اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ ہے جو آپ کے جانے پہچانے ہیں، ڈاکٹر احمد اللہ خان، ڈین فیکلٹی آف لا، عثمانی یونیورسٹی، ریٹائرڈ۔ تو وہ بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں، اردو ہال میں 10:30 بجے اتوار کے 23 تاریخ۔ اور یہ عبدالی کو حملے کی دعوت شاہ ولی اللہ نے دی تھی، تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں، لیکن اصل دعوت دینے والے نجیب خان ہیں، نجیب الدولہ ہیں، کیونکہ وہ مریٹوں کے حملوں سے پریشان ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے آخرکار ان کو دعوت دی اور وہ عبدالی نے حملہ کیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، عبدالی نے پہلے فتویٰ طلب کیا
मौलवियों से पतला तलब किया कि मैं यहाँ क्या हमला कर सकता हूँ, क्या मुझे हमला करना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, कि दखल देना चाहिए उनके मामलात में। और जब हाँ में जवाब मिला तब वो आए। संस्कृत में जरूरी है, उस तरह का कोई तस्वुर हमारे पास नहीं है। असल में हम लफ्ज को जब पढ़ते हैं तो हुरूफ के साथ नहीं पढ़ते, उसकी तस्वीर देख के पढ़ते हैं और तस्वीर देख के मतलब निकाल लेते हैं। फारसी में, फारसी और अरबी और उर्दू सब में एक ही हाल है। हम एक एक हर्फ नहीं पढ़ते, अलग अलग हर्फ नहीं पढ़ते। अगर आप साले गुज़िश्ता लिखें तो सीन, अलिफ, लाम, गाफ, जे ये सब नहीं पढ़ते, उसको पूरी एकदम देखते हैं और एकदम उसका मतलब निकाल लेते हैं और समझ जाते हैं कि साले गुज़िश्ता है, क्योंकि ज़बान से वाकिफ है। तो बरसबील तस्करा ये भी बता दूं आपको कि उर्दू दस्तावेज जो एक सफ़े में आता है, अंग्रेजी में वो 3-4 सफ़ों में चला जाता है। तो वजह यही है आप जो कह रहे हैं कि हर एक अल्फ़ाबेट अलग अलग लिखा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ वैसा नहीं है, अल्फ़ाबेट्स का मजमुआ होता है और लफ्ज़ बन जाता है। तो ये रजिस्ट्री के दफ्तर वालों के लिए भी बड़ी खुशनसीबी थी कि उर्दू दस्तावेज जो है एक सफ़े पे आता है, तो इंग्लिश दस्तावेज उसका मसावी 3-4 सफ़े पे चले जाता है। खैर नहीं, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, दुआ की ख्वाहिश की है। मैं सिर्फ यूँ तो हम दुआएं करते ही रहते हैं। मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके लिए दुआ मांगे कि हमारी ये महफिल को आला से आला सलाहियतों वाले मुखातिब करें और हमारा ये सिलसिला जारी और सारी रहे और हमारी कोशिशें कामयाब रहें कि हम नौजवानों को भी इसमें अट्रैक्ट कर सकें या शरीक कर सकें और मफ़हूम व माना के समझने में हमारे लिए अल्लाह ताला मदद फरमाए। व आखिर दावाना।